اجل نے چن لیا جو جان گلشن تھا، اجل نے چن لیا جو جان گلشن تھا، خزاں کی موجوں میں فن کا شباب ڈوب گیا، خزاں کی موجوں میں فن کا شباب ڈوب گیا، نہ جانے کب ہو سحر بزم سوز خانی میں، نہ جانے کب ہو سحر بزم سوز خانی میں، اندھیری رات بڑھی، آفتاب ڈوب گیا، اندھیری رات بڑھی، آفتاب ڈوب گیا، اجل نے چن لیا۔ حضرات السلام علیکم، میں شیعہ چینل رائے بریلی سے ظاہر حسین رضوی۔ حضرات اس وقت خاندان مصطفیٰ آباد اونچا ہار رائے بریلی کی جانب سے ایک مجلس ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صادق رضا مرزا ابن نواب خورشید مرزا صاحب کی مجلس ہے، اور اس میں خصوصی اہتمام و انتظام اسد ہمایوں صاحب جو کہ لنڈن مقیم ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اور اس مجلس میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ اونچا ہار کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ خطیب نہج البلاغہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک نوحہ بھی ہوگا اس مجلس میں۔ آئیے میں اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں، اور اس مجلس کے آغاز کے لیے کیونکہ ایک عزادار کی، ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اس سلسلے سے صرف 4 مصرے آپ سماعت فرمائیں کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے ہمیں انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جیسی شخصیت تھی کہ اسد ہمایوں صاحب نے ہمیں بتایا، اور میری یہ تعزیت بھی ہے خصوصاً نجمہ رضا صاحبہ کی خدمت میں، اور ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں ہمیشہ ہمارے سروں پر بنی رہتی ہیں۔ ان کے
اس غم میں ہم لوگ سب لوگ شریک ہیں، اور تعزیت کے سلسلے سے یہ 4 مصرع اور سماعت فرمائیں کہ شعور میثم تمار مر نہیں سکتا، شعور میثم تمار مر نہیں سکتا، غرور عطرت اطہار مر نہیں سکتا، اور چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آئیے انہی تعزیت کے مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب تراب نقوی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اونچاہار کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور مجلس کا آغاز سوسخانی سے کرے بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آداب۔ قبل اس کے کہ میں سوسخانی کا آغاز کروں، میں اپنی طرف سے اور تمام خانوادہ مصطفی آباد کی طرف نجمہ پھپھو کو تعزیت پیش کرتا ہوں، عباس بھائی کو، سلمان بھائی کو، اور گزارش کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم ڈاکٹر صادق رضا مرزا ابن نواب خورشید مرزا کو پڑھ کر اِسال کر دیں۔ اللہم صلی علی الرحمن الرحیم۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی، مولا میرے علی سے میری ملاقات ہو گئی، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی، کتنی
نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لافتہ لالی لا سیف اللہ ذوالفقار. لا فتح لالی لا سیف اللہ ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا. ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا. خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا. سر تاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا. سر تاب
قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے، وہ نسب ہے، کیا پیش خدا ارے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آخر میں ایک سلام کی فرمائش ہے اور آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ میر نی صلی اللہ مقامہ کا ہے، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے بہت ہی مصائب ہوتے ہیں، سنیں گے۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، گزر گئے تھے حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے ارے ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے، ارے مدینہ دور نہ تھا بند خط کا باب
نہ تھا، گزر گئے تھے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی. ٹھیک ہے، یہیں سے کر دیں. فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر خیت آب نہ تھا، گزر گئے تھے. انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے. بہت شکریہ، آداب. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑے تھے، اور یقیناً آپ لوگ ایک بہترین سوزخانی سماعت فرما رہے تھے. آئیے میں اب اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے خطیب نہج البلاغہ کی خدمت میں ان 4 مصروں سے چلتا ہوں کہ مرحبا شاہ شہیداں بڑا رتبہ تیرا، نقش پا فرش پہ ہے عرش سے اونچا تیرا، اور ذکر تیرا مجھے پیاسا نہیں ہونے دیتا، میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے دریا تیرا. آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لے آئیں اور آج کے ایصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر صادق رضا ابن نواب خورشید مرزا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وهو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعزا ڈاکٹر صادق رضا صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی ہے، جن کا ابھی چند دنوں پہلے یعنی 20 فروری کو انتقال ہوا۔ صادق بھائی کا تعلق لکھنؤ میں نوابوں کے خاندان سے، اور آپ بحیثیت معالج، بحیثیت ڈاکٹر ہندوستان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے، اور تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے سے آپ انگلینڈ میں مقیم تھے۔ مانچسٹر میں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور میری ملاقات ان سے پہلی مرتبہ 99 میں مانچسٹری میں ہوئی تھی، جب میں پہلی دفعہ مجالس کو خطاب کرنے کے لیے انگلینڈ گیا تھا۔ آپ کی سسرال مصطفیٰ آباد، آپ کے پسماندگان میں محترمہ نجمہ رضا صاحبہ اور ان کے 2 بیٹے عباس رضا اور سلیمان رضا۔ یہ مجلس مصطفیٰ آبادی کے ایک فرد جناب اسد ہمایوں صاحب کی جانب سے خانوادہ مصطفیٰ آباد کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کو آرگنائز کیا ہے اسد ہمایوں صاحب نے۔ خداوند عالم صادق بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس وقت میں مرحوم کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا، پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مجلس عزا ہے، جلسہ تعزیت نہیں ہے، اس لیے مرحوم کا ذکر کم ہو اور ان کے ممدوحین کا، ان کے مولا کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ میں نے اس وقت گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جہاں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ سے علی والوں کو بڑی عقیدت اور محبت ہے، اور اسی نسبت سے صادق بھائی مرحوم کو بھی نہج البلاغہ سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ کتاب ان کے مطالعے میں رہتی تھی، اور ہم سبھی کو اپنے کو نہج البلاغہ سے وابستہ کرنا چاہیے۔ نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔ اب چاہے معرفت خدا کی بات ہو، معرفت رسول کی بات ہو، اور معرفت آل رسول کی بات ہو، نہج البلاغہ میں آپ کو ان تینوں سے متعلق بہت زیادہ معلومات مل جائیں گی۔ جہاں تک نظریہ توحید کی بات ہے، صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے نظریہ توحید سے متعلق
آیات کی تفسیر کرتے ہوئے، نہج البلاغہ کا سہارا لیتے ہوئے جس حقیقی توحید کو بیان کیا ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے خدا کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کے ایک ہونے کو اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ بالخصوص نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی حمد و ثنا اور تعریف بڑے سے بڑے مقرر بھی نہیں کر سکتے، اور بڑے سے بڑے حساب و کتاب رکھنے والے بھی خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ صحیح اور کوشش کرنے والے بھی اس کی کنہ ذات، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً اس خطبے کو معرفت توحید کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور یہی نہیں، اور بھی مثلاً ارشاد ہو رہا ہے الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یکدیہ الاعطاء والجود۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی عطا و بخشش اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اگر وہ کسی کو نہ دے تو اس کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یا ارشاد ہوا الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بزرگی کے اعتبار سے تو بندوں سے بہت دور ہے، لیکن کرم کے اعتبار سے بندوں سے بہت قریب ہے۔ یقیناً ایک ایک لفظ نظریہ توحید کے لیے مولائے کائنات کی زبان پر جاری ہونے والا، اس لیے کہ یہ وہی ذات گرامی ہے کہ جو کہتی ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت شوق جنت میں نہیں کرتا، خوف جہنم سے نہیں کرتا، نہیں میں تجھ کو لائق عبادت پاتا ہوں تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ خدا کے لائق ہونے پر گفتگو سوائے علی کے کون کرے؟ اور اس موقع پر میں کہتا ہوں یقیناً خدائی سے بڑا کوئی عہدہ نہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا کہنا اس مولا کا جس نے خدا کے لائق ہونے پر گفتگو کی؟ تو جو خدا کے لائق ہونے پر اس کی عبادت کرتا ہے وہ کسی نالائق کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہی تین مرحلے ہیں اور ہم اسی سے اپنے کو وابستہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی خدا، رسول اور آل رسول۔ میں ایصال ثواب کی مجالس میں بالخصوص مرنے کے فوراً بعد جو مجالس ہوتی ہیں، چونکہ لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں جانے والے کا تصور اور موت کا تصور برقرار رہتا ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیے قبر میں اتارتے وقت قبر بند کرنے سے پہلے بھی تلقین کی جاتی ہے اور مٹی ڈالنے کے بعد بھی تلقین کی جاتی ہے۔ پڑھنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ تلقین کس چیز کی جا رہی ہے۔ یا جو شہادت نامہ ہوتا ہے، شہادت نامہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کی گواہی ہے، نہیں، جو شہادت نامہ جس میں 40 مومنین گواہ بنتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جانے والا خدا کے ایک ہونے کو مانتا تھا، جانے والا قرآن کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب مانتا تھا، اسلام کو اپنا دین مانتا تھا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا تھا، اور مرسلین رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، بالخصوص آخری رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ائمہ کی امامت کا اقرار، اس وضاحت کے ساتھ
کہ حل انتا علی عہد الذی فارقتنا علیہ، اے جانے والے کیا تو اپنے اس عہد پر باقی ہے جس عہد پر مجھ سے جدا ہوا تھا؟ اگر تو اپنے اس عہد پر باقی ہے، دیکھیں یہ تلقین کی جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کو اس کے عقائد یاد دلائے جاتے ہیں تاکہ قبر میں ہونے والے سوالات کا وہ جواب دے سکے، اور بازو پکڑ پکڑ کر کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، یعنی وہ اس کو شہادت مل جاتی ہے، تو شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے، اور اس کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ہم قبر میں مردے کو اتار کر کہتے ہیں کہ اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اور پھر وہ چیزیں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں، خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت۔ پھر ایک ایک امام کا نام لیا جاتا ہے کہ جب ملک آ کر سوال کرے کہ تیرا امام کون ہے تو کہہ دینا پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ان ناموں کی بڑی اہمیت ہے۔ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، ہم کریں گے شب قدر کے اعمال، اور اعمال کے موقع پر ہم اپنے سر پر قرآن رکھ کر جب عمل قرآن انجام دیں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سر پہ قرآن رکھ کر شب قدر میں بھی جب تک 10 دفعہ بکا یا اللہ نہ کہہ دیں، بکا یا محمد نہ کہہ دیں، بے محمدن نہ کہیں، اور پھر بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شب قدر میں بھی ان ناموں کے بغیر مقدر نہیں بنے گا، اور قبر میں بھی ان ناموں کو لیے بغیر نجات اور سکون نہیں ملے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اور پھر نہج البلاغہ تک آپ اگر جائیں گے، میں نے توحید سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اب رسالت کی جب بات آتی ہے تو واقعاً رسالت کے متعلق بھی نہج البلاغہ میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی عظمت کو جس طرح سے بیان کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ مولدہ بمکہ و ہجرتہ بطیبہ شجرتہ خیر شجرۃ، وہ مکے میں پیدا ہوئے، مدینے کی طرف ہجرت کی، ان کا شجرہ بہترین شجرہ، ان کا قبیلہ بہترین قبیلہ۔ یقیناً قرآن مجید میں آپ کو، نہج البلاغہ میں آپ کو پیغمبر سے متعلق ارشادات ملیں گے، ان اللہ باسا رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم، بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو بولتی ہوئی کتاب اور امر قائم کے ساتھ۔ یا خطبہ قاسیہ، طویل ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کا ذکر جب مولائے کائنات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فی کل سنۃ بحرا ارا ہو ولا یرا ہو غیری، پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے اور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا۔ دیکھیے جس طرح سے نظریہ توحید کے لیے نظریات بہت سے ہیں، لیکن جو نظریہ توحید کی صحیح وضاحت آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے رسالت سے متعلق جو معتبر ترین تاریخ آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب آپ رسالت سے متعلق نزول وحی کے پہلے منظر کو عام کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں یہ ملے گا کہ پیغمبر کو خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ وحی آئی، نہیں وحی کے نزول کے بعد آپ اپنے گھر جب گئے تو جناب خدیجہ سے اس رودات کو بیان کیا، اور جناب خدیجہ دوڑی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے اس کیفیت کو سن کر کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس آتا ہے، یعنی جبریل وحی لے کر کے آئے ہیں۔ تو ایک وہ شان رسالت ہے جہاں نبی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پر وحی آئی کہ نہیں، ورقہ تصدیق کرے۔ اس موقع پر علامہ خطیب اعظم
علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم عجب لطیف جملہ کہا کرتے تھے کہ جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے تمہارے شوہر پہ ناموس آیا ہے. کہا جس نبی پر پوری کتاب نازل ہو اس کی تصدیق ایک ورقہ کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن یہاں نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں گزارش اور سفارش کروں گا کہ اگر آپ کو انبیاء کی تاریخ ہدایت کو معتبر ترین انداز میں دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کا خطبہ قاسیہ پڑھیے. یہ دیکھیے کئی خطبے کئی نہج البلاغہ کے نسخے رائج ہیں. یہ نام سے اگر آپ تلاش کریں گے، ویسے میں مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم کے ترجمے کا حوالہ دیتا ہوں تو اس میں یہ 190 نمبر کا خطبہ ہے، اور وہیں پر جہاں شان رسالت بیان کی گئی ہے وہاں شان امامت و اہل بیت بھی بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ معرفت توحید و رسالت اور اہل بیت کے لیے سب چیزیں آپ کو یہاں پر جمع مل جائیں گی، اس لیے کہ وحی کا پیغام بھیجنے والا پروردگار ہے، اور وحی کو قبول کرنے والے پیغمبر اسلام ہیں، وحی کی تصدیق کرنے والے مولائے کائنات ہیں. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے جب کہا کہ جب ہی نہ نزل وحی، جب وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ سنی اور میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، کہ کس کی چیخ ہے؟ کہ ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے. آیسا من عبادت ہی، جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. تو عام مسلمانوں کی تاریخ بتا رہی ہے کہ خود نبی کو پتا نہیں کہ وہی نازل ہو گئی، اور یہ مولا کائنات کی بتائی ہوئی باتیں، اور اس خطبے میں پتا چل رہا ہے کہ نبی کو بھی پتا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے، اور نبی ہی کو نہیں مولا علی کو بھی پتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد تک. کہا ما ہذہ رنہ، کہا یہ کس کی چیخ ہے؟ کہا ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا علی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انکا تسمع ما اسمع انکا ترا ما ارا، اس لیے کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. بھئی یہ بہت بڑی سند ہے، اور پھر یہ کسی جذباتی خطیب کا خطاب نہیں ہے، یہ خطیب منبر سلونی کا دیا ہوا خطبہ ہے، جس کی زبان بھی نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے تو وہ اپنے سلسلے میں غلو نہیں کرے گا. اور یہ پیغمبر کی دی ہوئی سند ہے کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. ہم میں اور تم میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہوگے، تم میرے وصی ہوگے. اور اسی لیے ہم لوگ جب بھی ذکر رسول کرتے ہیں تو ذکر رسول کے ساتھ ذکر آل رسول بھی کرتے ہیں، ذکر نبی کے ساتھ ذکر علی بھی کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ مصر جرار اکبر آبادی کے پڑھتا ہوں کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہاں یقیناً خدا، رسول اور آل رسول. اور یہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کو مل جائیں گی. مثلاً اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ابھی میں نے مصرے پڑھے کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. یاد رکھیے گا جب مولا علی نے سائل کے سوال پر اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی خیرات دی، اور لوگ آئے ہیں نبی کے پاس، اور نبی نے یہ پوچھا کہ کیا کسی نے دوران نماز رکوع کے عالم میں سائل کو کچھ دیا ہے؟ لوگوں نے بے ساختہ طور پر علی کا نام اپنی زبان پہ جاری کیا. سوچ یہ رہے تھے کہ معاذ اللہ علی کی تنبیہ کی جائے گی کہ یا علی سخاوت کرو
خیرات کرو لیکن دوران نماز نہیں. اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے. توجہ فرمائیے گا کہ جہاں ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں اور پھر قرب خدا کی منزل قربتاً اللہ بھی حاصل نہیں ہو پاتی ہے. تو خدا کی قسم اگر معاملہ پتہ ہوتا کہ یہ علی کی مدح میں اس عمل کی وجہ سے آیت آئی ہے، تو یہ تاریخ کو بدل دینے والے، غدیر کے پیغام کو بھلا دینے والے، ذکر علی سے نفرت یا بیزاری یا نظر انداز کرنے والے کبھی نام علی اپنی زبان پر نہ لاتے. یہ تو بے ساختہ زبان پہ نام علی اس لیے آیا کہ شاید پیغمبر علی کو تنبیہ کریں گے. لیکن جیسے ہی لوگوں نے کہا یہ عمل علی نے انجام دیا ہے، فوراً پیغمبر نے کہا کہ علی کے لیے آیہ ولایت آئی ہے. ایک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو اب لوگوں نے سمجھا کہ زکوٰۃ اتنی سستی ہے جو ایک انگوٹھی پر مل جایا کرتی ہے. لیکن یہ انگوٹھیاں دیتے تھے اور نبی سے آ کر پوچھتے تھے آیت آئی کہ نہیں، آیت آئی کہ نہیں، آیت آئی کہ نہیں. لیکن ان نادانوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہاں دکھاوے کے عمل سے ولایت نہیں ملتی ہے، خلوص نیت سے ولایت ملا کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ہاں، اور یقیناً ہم خدا کی بات بھی کرتے ہیں، رسول کی بات بھی کرتے ہیں، آل رسول کی بات بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آل رسول اگر نہ ہوتے تو رسول کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا، اور اگر رسول نہ ہوتے تو خدا کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کی نصرت کا وعدہ مولا علی نے کیا تھا اور ساری زندگی نصرت کی، چاہے وہ ہجرت کا بستر ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ علم کا موقع ہو، چاہے وہ قلم کا موقع. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور یہی نہیں بلکہ مولا علی کے بعد مولا علی کی اولادوں نے نصرت دین کے لیے، نصرت اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی. اور اب میں بیان کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ فضیلتوں میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے اور مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، کہ اگر فضیلتوں میں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہوں، چاہے امام حسن ہوں، اور چاہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں، ہم اپنے جانے والے کا غم منانے کے لیے مولا حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں. یقیناً ابھی مرحوم کا 10واں 20واں اور پھر 40واں ہوگا. اپنے وطن سے دور رہنے کے باوجود مرحوم کی تدفین میں ایک بڑا مجمع تھا، سیم کی مجلس میں ایک بڑا مجمع تھا. ابھی بھی مسلسل تعزیت کے لیے لوگ نجمہ باجی کو، ان کے بیٹوں کو فون بھی کر رہے ہیں اور جا کر بھی تعزیت ادا کر رہے ہیں. ہاں، دستور دنیا بھی یہی ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز گزر جاتا ہے تو لوگ اسے تعزیت دیتے ہیں، لوگ اسے تسلیت دیتے ہیں. ہم مولا حسین کے نام پر کیوں یہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں یہ رسم اٹھا دی گئی تھی. شاید اسی لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شبیب سے کہا کہ ابن شبیب، اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو. ہاں، کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں 10واں کیا ہے، 20واں کیا ہے، یہ مہینے کی مجلس کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ 8ویں امام کی سفارش ہے. دن معین نہیں کیا، لیکن کہا کہ جب بھی تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے. ہاں، جب کسی کا شوہر چلا جاتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، تو مصیبت میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں یا اس کا وجود یاد آ جاتا ہے اور آدمی کے دلوں پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. 8ویں امام نے
کہا جب تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت یاد آئے تو میرے جد مظلوم کو یاد کر لیا کرو. اب وہ مصیبت چاہے 10ویں دن آئے, چاہے 20ویں دن آئے, چاہے مہینے بھر بعد آئے, چاہے 40ویں دن آئے, جب بھی یاد آئی تو یہ مجلس کا اہتمام ہم سرکار سید الشہداء کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ایک دوپہر میں رسول کے نواسے کا گھر اجڑ گیا, اور پھر رسول کا نواسا اس لیے مدینہ چھوڑ کر گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شام کے جانے کے بعد یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا, اور رسول کا نواسا بیعت کر کے انبیاء کی محنتوں کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں حسین ابن علی کو سلام کرتے ہیں, اے آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پر میرا سلام. ہاں عزیزان محترم, اگر فضیلتوں میں مرکز مولا علی کا ہے, مرکزیت ہے, تو مصیبتوں میں یقیناً جن انبیاء پر الگ الگ مصیبتیں پڑی ہیں انہوں نے صبر کیا ہے, لیکن صبر کے بعد ہر نبی نے بس کہا ہے. ادھر بس کہا, ادھر معبود کی آواز آئی, بتا تیری رضا کیا ہے. جبھی میں یہ شعر اقبال کا پڑھتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر مولا حسین کے لیے ہے, لیکن علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم نے عجب لطیف بات کہی کہ اقبال کا یہ شعر مولا حسین کے لیے نہیں, اس سے پہلے امتحان دینے والے انبیاء کے لیے ہے کہ انہوں نے امتحانات دیے, لیکن ایک نہ ایک منزل پر نبی کے دل کی آواز آئی کہ معبود بس. ادھر بس کی آواز آئی, ادھر سے آواز آئی بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن نواسے رسول سرکار سید الشہداء ایسا امتحان دینے والا ہے کہ جو علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے کے بعد, علی اصغر کا خون چہرے پر مرنے کے بعد بھی بس نہیں کہتا, بلکہ پوچھتا ہے معبود بتا تیری رضا کیا ہے. جبھی تو کہا گیا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ, وہ تجھ سے راضی ہوا تو اس سے راضی ہو جا. اور اسی آیت کی ترجمانی شاعر نے ان مصروں میں کر دی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس, زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, ارے ہم تم کو آزما چکے. عجب مصرع ہے, کائنات درد سمٹ آئی ہے, ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس. اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ہاں زاداران حسین, یقیناً حسین ابن علی نے سر کو سجدے میں رکھا. وہ حسین جو اب تک ہر شہید کے لاشے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور لاشے کو اٹھا کر کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے, اور لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لے جاتے تھے. لیکن سرکار سید الشہداء کی تو خبر شہادت بھی لے جانے والا کوئی نہ تھا. ہم بے سبب کوئی کام نہیں کرتے, ہم جو ذوالجناح برآمد کرتے ہیں یہ اس جانور کی وفاداری کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرا سوار سب کے لاشیں لے کر گیا اور اس کی کوئی خبر شہادت بھی لے جانے والا نہیں ہے, تو اس نے پہلے تو آتے ہوئے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا ہے, اور جب اس نے دیکھا کہ اب میرا سوار دنیا سے جانے والا ہے تو ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا اور دوڑا ہوا در خیمہ پر گیا, ہمہ بلند کیا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نکل کر آئیں, گھوڑے کا یہ منظر دیکھ کر کہنے لگیں اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے, کیا تو یہ بتانے آیا ہے کہ میں یتیم ہو گئی, اماں کا سہاگ اجڑ گیا, میری پھوپھی کا بھائی مارا گیا, تیری یہ کٹی ہوئی باگیں, تیری یہ زخمی پیشانی بتا رہی ہے کہ میرا بابا اب اس دنیا میں نہیں ہے. مجھے تو اتنا بتا دے کہ میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا, شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں. کہا بی بی دریا تو بہت دور, تمہارے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا. بیبیاں نکل آئیں, واہ حسینہ واہ مظلوم
محروما الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، مرحوم کے درجات کو عالی فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر صادق رضا ابن نواب خورشید مرزا مرحوم کے لیے سال ثواب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب ہوئے مقتول غازی ظلم کی شمشیر سے، مرثیہ نکلا تھا لوگوں، یہ دل شبیر سے، 9 شبیں جاگا ہوا تھا، پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کر زینب دلگیر سے، یہ صدا برسرے کربلا ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، یہ صدا برسرے کربلا ہے، سونا بن ہے ستمگر ہے یہ شب، پہرا دیتی ہے خیموں کا زینب، پہرا دیتی ہے خیموں کا زینب، پھر بھی ہونٹوں پہ بس یہ فغاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، لٹ گئے جب حرم آئے حیدر، باپ سے بولی زینب یہ رو کر، باپ سے بولی زینب یہ رو کر، دیکھو جڑی ہوئی کربلا ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، بی بی فیضا یہ کرتی ہے نالے، کوئی مشکل کشا کو بلا لے، کوئی مشکل کشا کو بلا لے، ظلم کی زد پہ آلے با ہے، میرا غازی نہ جانے
کہاں ہے میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، یہ صدا برسر کربلا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آداب عرض ہے۔